وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على أفضل الخلق والرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وآلہ مصابیح الدجا وأصحابہ نجوم الہدا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم. ہدیہ درود و سلام بحضور سرور خیر الانام. سارے مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. نہایت مقتدر علماء کرام، نعت خوانان اعظام، جملہ حاضرین سامعین، میرے پیر بھائیوں اور میرے بیلیوں ساتھیوں، تواڈے اس علاقے ایک فلاحی تنظیم نے نبی محترم نور مجسم شفیع بنی آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک بعنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت مجلس دا انعقاد کیتا ہے. تلاوت کلام تو آغاز ہویا. نعت خوانان حضرات نے باری باری اپنے اپنے ٹائم وچ سونے دیاں پیاریاں گلاں سنا کے تساں ساریاں دے تے اساں بھی جتنی دیر سنے ہیں ساڈے دلاں نو معزوز کیتا ہے تے ساڈے ایمان تازہ کیتے ہیں. میرے ساتھیوں، میرے عزیز شاہد اقبال صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر پاک ذکر میلاد تو کرنا ہے، لیکن اگر اس دے نال نال سونے دا معراج بھی بیان کیتا جاوے تو ساڈی یہ خواہش ہے۔ جناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب جو اس فلاحی تنظیم دے صدر ہیں، انہاں دی بھی خواہش ہے، تو اس خواہش دا احترام کردے ہویا میں 15ویں پارے دی پہلی آیت پڑھی ہے جس وچ اللہ خود میرے نبی دا معراج بیان کیتا ہے۔ میں اس دی روشنی وچ تو ساڈے نال چند اہم گلاں کرنا چاہنا۔ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ معجزہ واقعاتی صورت بیان کرنے دے اس وقت میں موڈ وچ نہیں ہاں۔ میں چند اس معجزے دے وچوں اہم باتاں جیڑی میری قوم نو ساری عمر کم دینیاں رہن وہ میں عرض کرنا چاہنا۔ میں تھوڑے تے اس واسطے خوش ہاں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اور تسی لوگ اپنے نبی دیاں پیاریاں گلاں سنن کان جم کے بیٹھے ہو۔ اور میں جس وقت آیا کچھ میرے نوجوان ساتھی، میرے بھائی، میرے بچے جو کسی بھی ضرورت نال پنڈال تو باہر کھڑے سن، میں انہاں نوں بھی داد دینا کہ او بھی اپنے نبی دیاں پیاریاں گلاں سنن واسطے او پنڈال تے مسجد تشریف لے آئے۔ جیڑی جگہ خالی نظر آ رہی ہے وہ بھی پر ہو گئی۔ واقعہ معراج دے اندر علماء نے ترائے لفظ استعمال کیتے ہیں۔ ایک لفظ اس واسطے استعمال ہوا ہے اسرا، جیسے کہ اس آیت میں سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے بہوں وڈی ساری سیر کرائی۔ رات دا تھوڑا حصہ لیلن، رات بڑی تھوڑی جئی مگر سیر بہت بڑی۔ اللہ نے اپنے عبد خاص یعنی اپنے محبوب نو سیر کرائی۔ ایک لفظ اے استعمال ہوا ہے اسرا، ایک لفظ استعمال ہوندا ہے حدیث دی روشنی وچ معراج۔ کہ لفظ استعمال ہوندا ہے؟ دیکھو اس پر میں وہ حدیث شریف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات ایسی آئی کہ اللہ پاک نے خلوت دے اندر ایک ہوندی جلوت، جیسے آپ سارا ایک مجمع لگا ہوا ہے اور میں بھی جناب دی خدمت حاضر تے تواڈے استاد بھی موجود، نقیب بھی موجود، ایک پورا مجمع ہے، پوری قوم ہے، اس دے اندر میں تواڈی ملاقات کر رہا ہوں، تساں میری ملاقات کر رہے ہو۔ یہ ہوندا ہے جلوت دا اظہار، یعنی جلی طور پر، اعلانیہ طور پر۔ ایک ہوندی خلوت، وہ کلے ملاقات ہوندی ہے، وہ مثلا استاد کی شاگرد کی کلیاں ملاقات ہوئی، پیر اور مرید کی کلیاں ملاقات ہوئی، امتی اور آقا کی الگ ملاقات ہوئی، کلے ملاقات ہوئی۔ تو اللہ تعالی نے
اپنے اس انعام نو ساڈے محبوب واسطے مختص کیتا، اپنی قدرت نال، اپنی جلوت نال، اپنی شان نال اللہ ہر وقت آیاں ہے اور پوری دنیا اس دی قدرت دے نظارے کر رہی ہے، لیکن خدا ربی ذوالجلال نے خلوت اچ کلیاں کہ ایک مرا محبوب ہوئے تے ایک میں ہوا، آئے نو خلوت آخ دن، میں انہیں ترجمہ کیتا ہے اپنی سادہ بولیے کہ میری قوم خالی نہ رہ ونے۔ اللہ پاک نے میرے محبوب واسطے اے مقام جڑا بخشیا، اندے واسطے تیاری فرمائی، آرڈر ہویا۔ اللہ پاک نے جبریل امین نو حکم فرمایا کہ براق لے کے جنت چوں ایک سواری لے کے میرے محبوب دی خدمت حاضر ہو جا۔ جناب جبرائیل امین جنت چ گئے، انہیں چوں ایک براق لیا، مگر جس دی وہ قسمت آئی وہ بڑی عجب بنی۔ حضور دی آمد سن کے پوری جنت لشکارے مار رہی ہے، خدا دی تجلی برس رہی ہے، رحمت تے عنایت برس رہی ہے، تے براق بھی خوب تیاریاں کر رہے ہیں، مگر جبریل امین جب لون گئے تے انہیں جو ایک براق ایسے جن دے اکھاں چ آنسو ٹپک رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے انہیں کل پوچھا کہ اتنی بڑے انعام دی رات ہے تے تیرے آنسو ٹپکنے دی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جڑا جواب دیتا، انہیں آخیا کہ اے جبرائیل امین، میری بھی بڑی تڑپ ہے، خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں اس امام الانبیاء دی سواری بنا، لیکن جس ویلے دل شوق پیدا ہوتا ہے تے مڑ خیال آندا ہے کہ کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا۔ یہ پیر صاحب کا جو جملہ ہے نا، یہ اس نقطہ نظر پر ہے۔ سبحان اللہ، ما اجملکا، ما آسنکا، ما اکملکا۔ آندھے میں پھر سوچنا اے براق تو کتھے تے نبیوں دا تاجور کتھے؟ پھر امام الانبیاء دا مقام درجہ کتھے تے تو ایک تڑپ لے کے کھلوتا ہے کہ میں حضور دی سواری بنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا۔ اس واسطے پھر دل جڑا ہے او شوق دی انگڑائی لے کے روون لگ پمدا ہے کہ تو انہاں دی سواری نہیں بن سکدا، انہاں دا مقام بہت بلند ہے۔ تے جبریل امین نے جس وقت ایک گل مالک نی بارگاہ عرض کی تھی، اللہ فرمائے جبریل لے بھی اسے نو جا کہ میرا محبوب آیا ہی روندیاں نو چپ کراون واسطے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری آ گئی، دیکھو میں قریب کر رہا ہوں تو ہاں سواری آ گئی، براق آ گیا جس پہ کملی والے سواری کرنی ہے۔ مگر عجیب کیفیت دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے گھر دی بجائے اپنی چاچے نی بیٹی حضرت مولا علی پاک دی سکی ہمشیرہ جناب حضرت ام ہانی دے گھر تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا کہ آج بستر لاؤ، اج مرا دل لے میں آج تیرے گھر آرام کر سا۔ اس نے سونے دا بستر لا چھوڑیا، حضور اپنی مزمل علی چادر تان کے سین گئے۔ عرش تے دھما مچیاں پئیاں، آسمانہ تے دو رویا فرشتے صفا بنا تے کھڑے،
ہر آسمان تے ایک نبی دے استقبال کرن دی ڈیوٹی لگ گئی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان تے بیت المعمور دے دروازے دے کول کھلو کے میرے نبی دا انتظار پہ کریں۔ اس شان کی کیفیت اوپر بنی ہوئی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات بجائے اپنے گھر کے آرام کرنے کے کہ اپنے گھر میں آرام کریں، آپ ام ہانی دے گھر چلے گئے اور اس گھر جا کے آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب جبریل امین آئے اور براق حرم دے پاس چھوڑیا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے تے حضور چادر تان کے ستے ہوئے سن، تو جبریل امین نے عرض کی تھی، میرے مالک جنوں تو سدن کان گلے ہے کہ انہوں نار لا لیا، اس دے لاڈ پن تے موج دا تے اے عالم ہے، او اج چادر تان تے آرام کر رہے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، تیرا حکم کیا ہے؟ تو خدا رب ذوالجلال نے فرمایا، اے جبرائیل، میں وہ جملہ عربی آکھنا، اللہ پاک نے فرمایا، یا جبرائیل قبل قدم، قبل قدم، یعنی اے جبرائیل میرا محبوب اج رات سو گیا ہے، کھلو کے صد نہ ماری پہ، آج صد نہیں مارنا۔ میں تھوڑے سمجھانے آستے لفظ استعمال پہ کرنا، مٹھی چاپی کر کے نہیں جگانا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج صد کھلو کے نہیں مارنا۔ اللہ تے تیرا پیغام کیویں دیونا ہے؟ فرمایا قبل قدم ہے، تیرے نصیب جاگ گئے، اور کیویں بھی نہ جگاویں، میرے مصطفیٰ دے قدمہ چ بہ جا تے تلیاں چم چم کے جگاویں اج میرے محبوب۔ ہاں مولانا صاحب دا خیال ہے کہ شعر سنایا جاوے، چونکہ میں اکثر شعر کم پڑھنا جی، تو انہاں دا خیال کیا ہے؟ جبریل بھی کہتا ہوگا کہ مزہ نہ جنت میں، جنت کی کلیوں میں، یعنی کوئی جبریل سے یعنی ہمارے عشق کے حال نال پوچھے تو ہاں عاشق لوگ سوال کرن تو جبریل بھی میرے نبی دے بوسے لے کے آکسی، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جیڑا نظارہ، جیڑا لطف، جیڑا پیار، جیڑی چاشنی، جو انعام آپ دے قدمچ ملے ہے وہ تو ادھر بھی نہ ملا۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم شریف نو چومن لگ پیا جبرائیل امین، قبل قدم ہے، آپ کے قدم چومو جبرائیل۔ اچھا کیا نظارہ ہے۔ اچھا اسے موقع تے وہ ایک حدیث شریف ہے بڑی معروف ہے، میں حضور کی شان میں بیان کرنا پھر آگے نکلتا ہوں۔ ایک مرتبہ جبریل امین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عرض کی تھی، دھیان ہے توڑا، انا یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربها۔ یہ میں مفہوم سمجھانے کے لیے اٹھایا ہے۔ ایک ہوتا ہے نظر تو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے میں نے دیکھا، ایک ہوتا ہے قلب تو میں نے بار بار دیکھا، پلٹ پلٹ کر دیکھا، ہر جہت سے دیکھا، ہر طرف سے دیکھا۔ ہائے ہائے
میں نے دیکھا، لیکن جب یہی جملہ کلبت آئے گا، کلبت مشارق الارض و مغاربها، یا رسول اللہ میں نے یہ دنیا کی مشرقیں اور مغربیں، مراد کیا، میں نے خدا کی ساری کائنات کو سرسری نہیں دیکھا، بڑا غور نال غور سے دیکھا، بار بار دیکھا، الٹ پلٹ کر دیکھا، ہر جہت سے دیکھا، ہر طرف سے دیکھا، ہر سم سے دیکھا، مگر ہوا کیا، فلم آرا رجلا افضل من محمد، یا رسول اللہ میں ساری کائنات نو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر پوری کائنات میں مجھے تیرے جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اچھا، جتنا تھوڑا جلوہ اور ذوق شوق نظر آ رہے ہیں تانوں، یا تا نعرے آمدے نہیں ہیں، ویسے میں نعرے دا شوقین کوئی نہیں، یہ جڑے میرے پرانے بیلی جڑے میرے سنن والے، میں اس گل دا شوقین نہیں ہاں، میں اس گل دا شوقین ہاں کہ تساں میری گل توجہ نال سن لو۔ لیکن جویں اس جوان نے ذوق کیتا ہے، تساں اے دے نال پیار نہیں کیتا، مینوں معلوم ہوندا ہے تساں سارے مدینے چلے گئے ہیں۔ دیکھو میں تھوڑے دل رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا، جب تسی رہ نہیں تھے، تھوڑی روح ادھر چلی گئی، تھوڑا دماغ ادھر چلا گیا، تھوڑا دل ادھر چلا گیا، تھوڑا ذوق ادھر چلا گیا، تو مڑ تانوں اس میرے نوجوان دے نعرے دا کیا پتہ لگا؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر رہا ہے، جبریل امین آندا ہے آقا میں نے کائنات کو دیکھا۔ اب میں وہ جملے کہنا چاہنا جان بوجھ کے، میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا، میں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگتے ہوئے دیکھا، میں نے ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے جانے ہوئے دیکھا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرود کو گلزار ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام کی چھری چلنے کا منظر دیکھا، اور بغیر ذبح اس کی قربانی کو منظور ہوتے دیکھا۔ ذبح بھی کوئی نہیں ہوئی، اور ذبیح اللہ کا لقب دیکھو، ٹھیک ہے نا جی، میں پھر جمعہ ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا، ذبح ہویا تو نہیں ہے، ہویا ہی نہیں، لیکن لقب بھی دے دیا، قربانی قبول ہو گئی۔ فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر عصا مارتے دیکھا، اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹتے ہونے کا نظارہ دیکھا۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اضرب بعصاک البحر، میں نے سمندر میں، دریا میں اس کو عصا مارتے دیکھا، اور اس کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنتے دیکھا۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے کرتے زندہ دیکھا، کوڑیوں کو ٹھیک کرتے ہوئے دیکھا، میں نے یہ سارے مناظر دیکھے، مگر اے میرے مصطفیٰ جدن تیری بارگاہ آیا و تیری حضور دی حاضری ہوئی، سارے دی شانہ ویکھیاں، مگر تیرے جیسا مینوں کوئی نہیں نظر آیا۔ پھر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پیر بھائی بیٹھے انہوں نے شعر سناؤ، میں کیا کروں، سنا دوں؟ پیر صاحب کا شعر ہے، اور یہ شعر بھی پیر میر علی شاہ صاحب کا ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کا یہ ہے اس ماہیہ صنف میں، تو بڑا مشہور زمانہ شعر ہے۔ تو آپ نے یہ جملہ کہا، حضور کا جمال دیکھ کر، دیدار دیکھ کر آپ نے یہ جملے کہے کہ کوئی
مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، اتھے جا نہیں آئے لفظ کوئی نہیں ہے، اتھے جا نہیں بولن دی، اے او ہستی اور اے او شانہ والی ذات اور اے او بے مثال ذات جن دے بارے جبریل امین آکھے، اور میں اتاں جملے پہ آنا جبریل اس گل تو حیران ہو رہا ایک کیسی ہستی ہے۔ اچھا ایک اگے تو میں نے ہن تھوڑی میرا بیٹا مولانا مفتی حمزہ حسین جامی صاحب شعر یاد کرا رہے ہیں تے ایک شعر مینوں ہن آپ یاد آ گیا، بولنا جاوے میرا دل سنا چھوڑا تھوڑے کول مانا میں پوچھنا ہے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تو سبحان اللہ نہیں آکھیا، میں مانا پوچھنا ہے تاں چل دے ہوئے نہیں آکھیا تو سبحان اللہ۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ حکم لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، نہیں گل پڑی، اب مجھے اپنی بولی میں ترجمہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بہت مشکل لفظ تھے، عربی میں لفظ تھے اور اس دی وضاحت کرنا مقصود آئی، جس میں وضاحت کرنی تھوڑا دل ہی آکھنا ہے وہ سبحان اللہ آکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملہ جناب الشاہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ میرے نبی کے معراج کا قصیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، بڑی برکت اللہ جو ہوئے، تبارک تفعال کے وزن پر جس کے معنی میں ہوتا ہے زیادتی پایا جانا، بڑی برکت اللہ جو ہیں، تبارک اللہ شان تیری، بڑی برکت والا ہے، تجھی کو زیبا یعنی تینوں ہی سجدی بے نیازی، تجھی کو ہی زیبا ہے بے نیازی، بے نیاز جو آیا کہ سجدی تین ہوئے۔ اگلی گل دسا ہوں کیوں آکھیا، آکھے کہیں پہ حکم لنترانی، موسیٰ علیہ السلام بھی تو تیرا نبی ہے، اس آکھیا رب ارنی انظر الیک، اللہ تو اپنی شان نال مینوں طاقت دے کہ میں تینوں ویکھاں تے تو این ایک واری پردہ ہٹا، انظر الیک میں تیری طرف ویکھاں، پردہ ہٹے تے ارنی اس کا معنی ہے مجھے دکھا، مجھے، اب اس کا عام معنی کیا ہوگا، مجھے طاقت دے کہ میں تینوں ویکھاں، مینوں طاقت دے، مجھے طاقت دے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تیری آواز تا سن رہا، تیری کلام تا سن رہا، تیری باتاں تا سن رہا۔ اچھا تجھے غور کرے میں تنوں اور سمجھا، اے میں گلاں بیٹھا کرنا نا، یہ جڑے باہر لوگ اندر آندے، اچھا ایک قدرت والوں ہوندا ہے نظام، ایک کسے دے اپنے وس وچ نہیں ہوندا، اللہ نے بعض بندیاں دی زبان وچ اثر رکھے ہوندا ہے، وہ جس ویلے باہر بندہ سندا ہے نا، آندا یار اینوں ویکھے تو کوئی نہیں تے ایدی زبان وچ اتنے چس ہے تے اینوں جا کے سنیے تے صحیح، اینوں ویکھیے تے صحیح، ایک خدائی کیفیت ہے، اللہ نے انعام رکھا ہوندا ہے تے مرجد اللہ کسے نو چاشنی دے وے تے اس دی زبان دی چس ہے تے او تا خود مالک ہے، تو اس دی گفتگو دی کیا چاشنی ہوئے گی اور کیا مقام ہوئے گا جن دے نال اللہ کلام کرے۔ تو جد اللہ کا کلام ہویا تو موسیٰ علیہ السلام بےتاب ہو گئے، آکھے آرے نہیں مجھے دکھا، انظر الیک
میں تیرے ال ایک نظر جات پانا چاہنا. تو میرے رب کا کیا جواب آیا؟ قال لن